السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے دین کا وہی راستہ بتایا ہے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دین کا وہی راستہ بتایا جس کا حکم ہم نے نوح کو دیا اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقے میں مت پڑو، اور جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو گرا گزرتی ہے، سمجھا؟ اور اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے اس کو اللہ اپنی طرف کا راستہ بتاتا ہے، سمجھا؟ سورہ الشورى آیت نمبر 13 اللہ فرما رہے دین کا ہم نے وہی طریقہ بتایا ہے جو پچھلے پیغمبروں کو بتایا تھا۔ دین کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اس طریقے کو بولتے دین، سمجھا؟ دین جو عربی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ طریقے زندگی، دنیا میں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے وہ اللہ بتایا اپنے حکم سے۔ تو اللہ بول رہے ہیں اے نبی، جو ہم نے دین کا طریقہ آپ کو بتایا ہے یہ وہی طریقہ جو ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب پیغمبروں کو جو دین کا طریقہ بتایا تھا وہی طریقہ ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، سمجھا؟ تو دین کو قائم رکھنا یعنی جو اللہ نے دین طریقہ بتایا اسی کو قائم رکھنا، اس کے اندر تفرقہ پیدا نہیں کرنا، ہونے دینا، سمجھا؟ دین میں فرق کر کے الگ طریقہ نکالنے کو بولتے تفرقہ، فرقے میں پڑنا، سمجھا؟ اور جس چیز کی طرف بلاتے ہو شرک کرنے والے کو ایک قرآن کی طرف بلاتے، جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو مشرکوں ان کو گرا گزرتی ہے۔ اس میں جو باتیں لکھی ہے نا شرک کرنے والے لوگ کے خلاف ہے نا، قرآن میں منع ہے شرک، کیا کیا شرک ہے سب بتا دیا، تو ان کو ایک گرا گزرتی، سفارش وصولہ مت لو، لکھا ہے اس میں سفارش وصولہ شرک ہے، سورہ یونس آیت 18، تو یہ باتیں ان کو گرا گزرتی ہے، سمجھا؟ اللہ کو پکارو تو یہ باتیں ان کو گرا گزرتی نہیں، پیغمبر کو، علی کو پکاریں گے، ولی کو پکاریں گے مدد کے لیے، اللہ بول رہا میرے کو پکارے تو یہ لوگ اس کو پکارے، تو یہ سب باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا اللہ بول رہا ہے حرام، جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، پکارا جائے، حرام ہے۔ تو یہ سب چیزیں مشرکوں کو، شرک کرنے والے لوگ کو گرا گزرتی، یعنی ہضم نہیں ہوتی بات، قرآن کی بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ جو باتیں جتنی میں بتا رہا ہوں نا سارے فرقے والے لوگ کو تو ہضم نہیں ہو رہی نا، کیونکہ قرآن کی باتیں نا ان کے گھر میں یہ سب علم ہے، یہ جو باتیں میں منہ سے نکال رہا ہوں یہ ان کے گھر میں ہی ہے۔ یہ لوگ بہت لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، کیا گمراہ کر رہا ہے، ایسا سوچ رہے ہیں۔ جب ان کے گھر کی یہ قرآن کھولیں گے، اپنے گھر کی کھولیں گے قرآن، ان کے جو گھر میں رکھی کھولتے نہیں ہیں، میں تو پوچھ کے دکھاؤں نا، نہیں قرآن نہیں قرآن نہیں، پھر سے تو گھر میں رکھی اس کو لاتے نہیں، بولا لاؤ ذرا رکھیے، نہیں سوچو آپ کئی گھر میں بول چکا ہوں، بریلی کے، دیوبندی کے، شیعہ کے گھر میں جا کے بولا ہوں باقاعدہ لاؤ قرآن، نہیں ہے قرآن، ٹرانسلیشن والا میں مانگا ترجمہ نہیں ہے، بولو قرآن رکھ کے بولتا گھر میں نہیں ہے، سوچیے آپ گھر میں نہیں ہے بول رہے ترجمہ والا قرآن، باہر سے بچہ آیا چھوٹا بولے تو 10 سال کا تھا، باہر بولا ہے نا گھر میں قرآن ٹرانسلیشن والا، سامنے ہی وہ لوگ کو اتنی دودھ چھوٹا ہو گیا۔ اب جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں تو منڈی نیچے، مطلب خالی منڈی نیچے، باقی ماننا نہیں، سب باتیں جو میں قرآن کی بتایا ہوں مان رہے نہیں، خالی رکھے قرآن گھر میں، اس میں جو لکھا اس کو نہیں ماننا، گھر میں جو رکھی ہے سب کے، بریلی کے، شیعہ کے، دیوبندی کے، اہل حدیث تو چتر ہے نا، بولتے تم نہیں سمجھو گے، مطلب تو کیوں نازل ہوئی ان کے لیے ہے، اس کا شان نزول دیکھنا پڑے گا، چتر چال بازی ہاتھ کنڈے، ارے بھائی جو لکھا ہے مت کرو، نہیں کرو، منع ہے تو سیدھا مانو نا، نہیں کرو، مت کرو، منع ہے، سیدھا مان لو نا، وہ ان کے لیے ہے، وہ ان کے لیے، وہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، یہ سب
चीटिंग। क़यामत तक के लिए कुरान है ना, तो क्या वो हालात आएंगे पहले वाले हालात कि गाड़ी नहीं, कार नहीं, ऊँटों पे चलेंगे, वो हालात लाएंगे? जाहिलों जैसी बात करते। क़यामत तक के लिए हर इंसान के लिए कुरान है। हर वो बात जो अल्लाह बोला है उनके लिए, हमारे लिए और आने वाले सबके लिए। मत करो, उनको बोला है तो हमको ही बोला, और सब लोग को बोला है क़यामत तक के इंसानों के लिए मत करो। और जो काम अल्लाह बोला करो तो उनको बोला करो, नबी को, साहबी को, हमको भी बोला है, और आने वाले इंसान जितने आएंगे जो करो बोला तो सबके लिए बोला करो। और जो मना किया है तो उनके लिए मना किया है, तो आपको क्या जायज है? इतने बड़े गुमराह करने वाले आलिम मुफ्ती, सोचो आप, बोले ये उनके लिए, हमारे लिए। सोचो आप, जो बात उनके लिए तुम्हारे लिए नहीं है, जो काम उनको मना किया है तो तुम्हारे को क्या करो बोला है? इतने बड़े गुमराह करने वाले चीटर, एक नंबर के फ्रॉडी, इतना गुमराह कर रहे हैं। सोचो ना, ये उनके लिए। अरे उनको मना कर रहा है तो तुम्हारे को क्या जायज बोला है करो? ऐसा गुमराह कर, ये उनके लिए, वो उनके लिए। उलमा को रब उनको बोला है, यहूद को, नसारा को, और तुमको भी बोला है, तुमको बोला बनाओ उलमाओं को रब। उलमाओं को रब बनाना क्या है? उलमाओं की बातों और उनके हुक्म पे चलना, जो कुरान के खिलाफ बोल रहे हो। आप कुरान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना कि कुरान के खिलाफ क्या क्या बोल रहे हैं, समझ रहे? तो यही दीन में कफर का यही लोग डाले आलिम मुफ्तियों ने, समझे आप? कुरान से दूर रख के आपको गुमराह कर दिए। लिखा है ना सूरह नाम आयत नंबर 26 में, अल्लाह बता दिए इनकी साजिश चालें किसके? उलमाओं की। अल्लाह जानता है ना अवाम को कौन गुमराह करेंगे, आलिम उलमा। अल्लाह बोला इन्होंने उलमाओं को रब बनाया है, सूरह तौबा 31। अल्लाह को पता है कि उलमा लोग अवाम को गुमराह करेंगे, है ना? तो अल्लाह बता दिया इनकी चालें। ये खुद भी कुरान से दूर रहते हैं, ये खुद भी इससे दूर रहते हैं, और लोगों को भी इससे रोकते हैं। देख लो आप सूरह नाम आयत नंबर 26 नंबर की आयत अनाम, ये खुद भी इससे दूर रहते हैं, लोगों को भी रोकते हैं। समझे आप तो घर में रखते हुए किताब अल्लाह की हिदायत भटक रहे, इसके बोलने पे, उसके बोलने पे। ये फिरका बरेली है, देवबंदी है, नदीस है, शिया है, फिरकों में पड़े। अरे भाई घर में कुरान है, आप खुद पढ़ो। सबके पास वही कुरान है, सारे फिरके, लेकिन सब मिलावट करके आपको दे रहे। आपको कब पता चलेगा कि किधर किधर मिलावट कर रहे हैं, कौन सी बात में झूठ मिला के पेश कर रहे हैं, बाहर से ला के झूठ कुरान के साथ अटैच करके लो। कुरान की बात को, ये कुरान की बात है, ये इसके अंदर की कुछ बात ला के बाहर से हदीस की गड़ी हुई झूठी ला के जोड़ के मिलावट करके आपको दे रहे। ऐसे नहीं दे रहे खाली ये लोग कुरान की आयत, खाली कुरान की आयत, कुरान में जो बात है वो ऐसा नहीं दे रहे, उसको लेके उसमें ज्वाइन करते, हदीस को मिलावट करते, मिलावट करके आपको पेश करते। समझा? सोचिए आप, कुछ तो ये गुमराह लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। अभी आपको नहीं पता चल रहा है ना, अब आप पढ़ रहे नहीं कुरान, इसलिए नहीं पता चल रहा है। जो पढ़ता है उसको पता चल जाता है। हम पढ़ते हैं ना, तभी तो आलिम मुफ्ती सब आप देखो, बरेली आओ, कोई भी आओ, बरेली आलिम आओ, देवबंदी आलिम आओ, मुफ्ती आओ, कोई भी आओ, पहले दिस आलिम मुफ्ती आओ, बैठो ना, बात करो ना हमारे से। समझे आप? बात करो ना, आयत से बात करो ना, सिर्फ आयत से, और वो भी आपके कुरान। समझे आप? आपके देवबंदी की कुरान से, चाहे अहमद रजा खान की कुरान से, चाहे जूनागढ़ी की कुरान, कोई भी कुरान, आपकी कुरान से बात करो, लेकिन आयत से बात करो। हर मसले पे जो आप गुमराही फैलाए ना, हसन में आपको पता चलेगा, फिर उनको भी पता चलेगा कि हमने घड़ी घड़ी हदीस पे चलाया मार्केट में, घड़ी घड़ी झूठी हदीस बुखारी की, अवाम को गुमराह कर दिया कुरान से दूर। सूरह सफात आयत 32 में बता दिया है कि ये लोग उस दिन हशर के दिन बोलेंगे हम तुमको गुमराह किया और हम खुद भी गुमराह थे, खुद भी गुमराह थे, तुमको भी गुमराह किया। सूरह सफात आयत बात उस दिन पता चले, लेकिन उस दिन फायदा क्या? फंस गए वहां, तू न तौबा कबूल न माफी, जैसी करनी जो गुमराह करे, भटकाए लोगों को, खुद भी गुमराह, जहन्नुम। वक्त अभी है, अभी आँख खोल के देख। दीन क्या है? ये दीन है, तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये दीन है। तो वही दीन है जो हम तमाम पैगंबरों को दिया है अल्लाह ने, वही दीन, कोई फर्क नहीं। समझा? एक से एक आलिम मुफ्ती गुमराह बोलो,
بولے پہلے نماز 3 ٹائم کی تھی، کہاں سے لائے لو کیا معلوم، اللہ تو بول رہے ہیں وہی طریقہ سمجھا 5 ٹائم کی جب سے آج دنیا بنی، سورج کے اوپر نماز ہے، سورج کے اوقات کے اوپر نماز، تو سورج کا کیا پہلے 3 ٹائم تھکے ڈھلنا نکلنا، گمراہی بات ہے، شروع سے آدم سے لے کے قیامت تک سورج جیسے نکل رہا ویسے ہی نکلے گا، تو سورج کے اوقات کے اوپر وقت کے اوپر نماز کا ہے، سمجھا، نماز 5 ٹائم شروع سے آدم سے لے کے اب بولے 3 ٹائم کی چیزیں گمراہ کرتے تقریر ہے، کہاں سے لاتے کیا معلوم، قرآن میں تو ہے ہی گمراہی میں۔ پھر بولتے ایک عالم اہل حدیث عالم بولتا پہلے شراب حلال تھی، سوچو آپ، اللہ بول رہا ہے وہی طریقہ دیا ہے ہم نے جو پہلے نوح موسیٰ ابراہیم عیسیٰ، وہی دین دیا، وہی طریقہ گزارنے کا، وہی چیز حرام تو حرام حلال، تو اہل حدیث عالم بولتا ہے وہاں پہلے حلال تھی، ارے میں بولا کیا عالم مفتی کا مدرسے میں کیا گمراہی لے کے نکلتے ہیں، پھر اس کو بتایا میں پہلے کوئی سے بھی پیغمبر کے ٹائم شراب حلال ہو سکتی ہے، سوچو آپ، دماغ ہم لوگوں کا کام نہیں کرتا ہے، سمجھے آپ، خود بھی بکتے ہیں عالم مفتی پہلے حلال تھی شراب، بولا اب کہاں حلال تھی، ارے بولے بتا رہا کہ وہ صحابہ لوگوں نے انڈھیل دیے پہلے پیتے تھے، ارے میں بولا پہلے پیتے تھے وہ لوگ تو ایمان تھوڑی لائے تھے، پہلے غلط کام کرتے تھے وہ لوگ، پہلے ایمان نہیں لائے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ بات بتا رہا تھا، تو میں بولا بھائی جب وہ ایمان لائے تو ان کی جو پیتے تھے جمع کر کے پرانی شراب جو رکھتے تھے وہ الٹ دیے پھینک دیے، تو حلال وہ تھوڑی تھی، وہ لوگ بے دین تھے، پہلے ایمان نہیں لائے تھے، پیتے تھے شراب، بے دینی کام بہت سے کرتے ہوں گے، شراب بھی پیتے، تو حلال تھوڑی، کیا اللہ وہ حکم دے گا کہ پہلے والے لوگ پیو اپنے آپ کو برباد کرو، شراب پی کے اپنے جسم کو پارٹس کو ڈیمیج کرو، پہلے حرام حلال کیا وہ حرام کرا، وہی اللہ بتا رہا ہے، وہی دین کا طریقہ ہم دے رہے ہیں جو پچھلے پیغمبر کو دیا گیا، شراب پہلے بھی حرام تھی تو ابھی بھی حرام، جوا پہلے بھی حرام تھا، جوا تو ابھی بھی حرام، سمجھا، پہلے بھی نماز 5 تھی ابھی بھی، پہلے بھی روزے تھے مہینے کے 30، آج بھی دیکھو کیا کیا گمراہ کرتے ہیں، اللہ روزے میں غائب، ہم روزے تم پر فرض کیے جس طریقے سے پچھلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، وہی جواب ہے، پہلے بھی فرض کیے تھے، نماز روزہ حج یہ سب پہلے سے ہی ہے، یہ تھوڑی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ شریعت ہے، پہلے کی پیغمبر کی لوگ کے لیے الگ شریعت، یہ سب گمراہی بات ہے، سوچیے آپ، وہی اللہ بتا رہا ہے کہ ہم وہی دین وہی طریقہ آپ کو دے رہے ہیں جو ہم نے نوح علیہ السلام کب اتنے 100 سال پہلے، 1000 سال، کئی ہزار سال پہلے نوح ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کو دیا، وہی دین تم کو دے رہے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھا، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی اور طریقہ نہیں دے رہے، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، سمجھا، ان کو بھی جو چیز حرام تھی ہم کو بھی حرام ہے، ان کو جو چیز حلال تھی ہم کو بھی حلال ہے، وہی دین کا طریقہ ہے، سمجھا۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ کا 2 نام ہے، فصلت، آیت نمبر 43 میں بھی یہی بات ہے، دیکھ لو آپ، ہم نے وہی طریقہ بتایا ہے جو پچھلے پیغمبروں کو بتایا تھا، سمجھا، دیکھیے آپ، وہی طریقہ ہر معاملات میں، سمجھا، اور ذہن میں الٹ پلٹ بیٹھا، پہلے شریعت ادھوری تھی، یہ بھی سنتا ہوں عالم مفتی کے منہ سے، عوام تو بولے گی جو سنے گی عالم مفتی سے گمراہی باتیں وہی بکے، بولے پہلے نا ادھوری تھی شریعت، اب مکمل ہوئی ہے، یہ اب مکمل ہوئی ہے، سنو، یہ ایک الگ ذہن میں غلط فہمی گمراہی پھیلی ہوئی، پہلے ہر پیغمبر کے دور میں ادھوری شریعت تھی، اب مکمل ہوئی ہے، یہ دیکھو، یہ ایک الگ ذہن میں گمراہی، ارے بھائی پہلے بھی اللہ بولا نا ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا ہے نا، تو زبور میں وہی حکم دیا جو قرآن میں، نوح علیہ السلام اس سے پہلے وہی حکم دیا، اللہ بول رہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اللہ بتا رہے نا، یہ دو سورہ شورہ 13 اور حامیم سجدہ فصلت 43، دونوں میں تو آپ کا ذہن کھل رہا اللہ، لیکن آپ لوگ الٹ کتابیں کہاں سے کون سی کتاب پڑھتے پتہ نہیں، قرآن کے علاوہ گمراہی کتابیں، حدیثیں، یہ وہ تقریریں، الگ شریعت کی پہلے ادھوری تھی، سوچو ہر انسان کو کیا عمل کرنا ادھورا، ہم بولے گا نوح علیہ السلام کے ٹائم ادھورا علم دیا تھا، پورا علم نہیں دیا تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم مکمل دین نہیں دیا تھا، ادھورا دین دیا تھا، کیا پاگلوں جیسی باتیں کرتے سمجھ بھی نہیں آتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا تھا تو ادھورا دیے تھے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ہر انسان کی زندگی میں کیا
مرتے دم تک کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، سب پیغمبروں کو مکمل دے گا نا حکم، کیا ادھورا دے گا؟ یہ رکھتا ہے کہ پہلے دن ادھورا تھا، پہلے دن کی کتاب ادھوری تھی اب مکمل ہوئی، یہ الٹ پلٹ بات ہے۔ ارے بھائی ہر پیغمبر کو اللہ کتاب دیا نا، بولے نا ہر پیغمبر کو کتاب دیا، تو اللہ نے پورے کیا کرنا زندگی بھر مرتے دم تک کیا کرنا کیا نہیں کرنا مکمل دے گا نا، کیا ادھورا دے گا اور آپ باقی بھٹکتے رہو؟ ادھورا ہی دے گا، سوچو آپ عقل استعمال کرو۔ گمراہی بات ہے، ایک سے ایک گمراہی پھیلی ہوئی ہے عوام میں بھائی، سوچیے آپ دین کا طریقہ زندگی گزارنے کا جو اللہ بتایا ہے وہ ویسے ہی کرنا، اس میں اللہ بولتا ہے دین کو قائم رکھو، جو اللہ نے دین بتایا قرآن میں یہ ہے پورا دین صحیح، اس میں تفرقہ مت ڈالو، فرق مت کرو اس بات سے، قرآن کی بات سے فرق مت کرو، فرق کرو گے تو فرقہ بن جائے گا۔ کر رہے نا فرق، اللہ بولتا ہے تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، جو تم کرو گے پاؤ گے، تمہارا عمل ان کے کام نہیں آئے گا، ان کا عمل تمہارے کام نہیں، اللہ بول رہا ہے قرآن میں، سمجھا؟ آپ نکال دیے قرآن کے خلاف اس سال ثواب، نکالے نا، گمراہی پھیلا دیا ہوا، قرآن خوانی 30,000 10واں 20واں 40واں برسی اس سال ثواب، اس کا ثواب میت کو ملا، تم میں عمل کر رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں اور اس کا ثواب اس کو پہنچے، ٹرانسفر سسٹم، گمراہی پھیلی نا، دین میں فرقہ ہو گیا، فرق ہو گیا۔ اللہ بول رہا ہے ہر انسان کا عمل دو فرشتے لکھا ہے، مرتے دم تک اس کو عمل کرنا، وہ جو کرے گا وہی پائے گا، وہ جو نہیں کیا وہ کہاں سے پائے گا؟ بھائی امتحان کا ہے نا دنیا، سورہ ملک آیت نمبر 2، دنیا ایگزامینیشن ہال، فرشتے دونوں لکھ رہے آپ کا پورا پیپر، کیا رائٹ کر رہے کیا رانگ لکھ رہے، وہی آپ کو ریزلٹ ملے گا جیسا پیپر کرو گے، سمجھا؟ جو آپ نہیں کرو دوسرا پیپر کرے گا آپ کا ایگزام میں، آپ نہیں لکھو نہیں کرو دوسرا، آپ بلڈنگ ہونے کا دوسرا پیپر دے گا آپ کا کر کے، دوسرا کھانا کھلا رہا ہے، ابا کو ملے میت کو ملے، بیوی کو ماں کو ملے، بیٹے کو ملے، مثال ثواب، سب گمراہی ہے۔ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، زندے لوگ اس پہ پڑھ کے اس کے مطابق زندگی عمل کریں، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ یہ بھائی مر گیا ہو قرآن پڑھ رہے اس کا ثواب میت کو ملے، ثواب تو ثواب کتے میں تو بخشوار ہے سر، یہ بخشوار ہے عوام، میت کو رشتہ دار کو بخشوار ہے، جاہل پیغمبر نہیں بخشوا سکتے۔ بیٹی فاطمہ کو بولتے دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، میں قیامت میں کچھ تمہارے کام نہیں آؤں گا، کیوں بولے پیغمبر؟ کیونکہ پیغمبر قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کی جانکاری ہے نا کہ پیغمبر لوگ بیوی بیٹے کو نہیں بچا سکتے، قرآن میں لکھا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 10 دیکھ لو، نوح اور لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے، ان کے کچھ کام کیا لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام باپ کے کام نہیں آ سکتے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکتے، سب کیوں بولا؟ اسی لیے پیغمبر نے بیٹی فاطمہ کو بولا تمہارے دنیا میں جو لینا دینا مانگنا مانگو، وہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، کیوں بولے؟ بھائی پیغمبر کو قرآن کا علم ہے، آپ نے تو نہیں سمجھا۔ سورہ زمر آیت نمبر 19، نہیں بچا سکتے پیغمبر بھی، اللہ پوچھ رہا پیغمبر سے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، سورہ زمر آیت نمبر 19 والا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا جو ضرورت میں جل رہا ہے، جو ضرورت میں ہے، کیا آپ اس کو چھڑا سکتے بچا سکتے؟ تو کیا قرآن میں نکال لیے پیغمبر بخشوا لیں گے، سفارش کریں گے جہنم سے نکال رہے، بخاری کی جھوٹی گڑی ہوئی ہے جہنم میں سے نکال رہے امتیوں کو، خود ہی بول رہے ہیں نبی میری امت سب جہنم میں جائے گی، میری امت کی 70 فرقوں میں بٹے گی، میری امت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، نبی بول رہے ہیں۔ حدیث بھی کیا، کبھی کچھ حدیث میں ہے کبھی کچھ، حدیث سے حدیث کا ٹکراؤ نکال رہے گڑی ہوئی حدیث، یہاں بول رہے ہیں کیا بتا سکتے، سورہ زمر آیت 19، تو وہاں سورہ جن میں تو نبی کو بولا ہے کہ کہہ دو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، سورہ جن آیت نمبر 21 یہ سب باتیں آپ قرآن پڑھتے نہیں تو کہاں سے معلوم پڑے گا؟ دین یہاں ہے نا، دین یہاں ہے، دین کی کتاب یہ ہے، آؤ بیٹھو دین کی بات ہوئی سنت و نفل کے بعد، پھر وہ فضائل اعمال ڈپلیکیٹ کتاب، وہی سب پڑھ کے تو گمراہ ہوا، فرقہ پیدا ہو گیا، فرقہ بن گیا۔ قرآن کی بات سے فرق کرنا، اس سے ہٹ کے تو ایک فرقہ بن جاتا، ایسے فرقے بنتے چلے، کوئی بات مان رہا ہے، کوئی بات نکال لیا، نبی ایجاد کر دیا، کوئی بات بدعت گمراہی، سمجھا؟
قرآن سے فرق کر کے تو گمراہی پھیلی ہے نا، اتنی بڑی گمراہی ہے. اور آج الحمدللہ کعبے میں دیکھو آپ، نہ تسوا نہ قرآن خوانی، وہاں مر رہے ہیں نہ قرآن خوانی، وہ لوگ نبی کے نقش قدم پہ وہ لوگ چل رہے ہیں. نہ قرآن خوانی، نہ 10واں 20واں 40واں، نہ 11ویں کی نیاز، نہ کنڈے کی، نہ کھچڑا، نہ شربت. سمجھے آپ؟ کچھ نہیں، نہ عروس، نہ سندل، نہ قوالی، نہ چادر. پیغمبر لوگ کی قبریں. سمجھے آپ؟ اصلی پیور طریقہ جو دین میں، تو اسی لیے اللہ بولا دین کو قائم رکھ. تو دین کو قائم کہاں رکھ رہے؟ دین میں تفرقہ، فرقے وادی، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، کوئی بریلی ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ ہے، کوئی گوری، کوئی قادیانی ہے. سوچیے، قرآن آپ خود پڑھیے اپنی زبان میں تو پتہ چلے گا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے. سمجھا؟ اپنی زبان میں پڑھیے، عربی نہیں، ٹرانسلیشن پڑھیے تو معلوم ہوگی دین کی ساری جان. زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہاں سے پتہ چلا، کیا صحیح کیا غلط یہاں سے معلوم پڑے گا. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.